کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو ہجوم سے زیادہ تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے؟ پہلے وہی انسان جو دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا اچانک خاموشی کو پسند کرنے لگتا ہے، شور سے دور، لوگوں سے دور، جیسے دل کو سکون صرف تنہائی میں ملتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا انسان واقعی اکیلا رہنا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے دماغ اور جذبات کی کوئی گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہزاروں سالوں سے وہ گروہوں میں رہتا آیا ہے۔ تعلقات، دوستی، خاندان، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے بچپن میں انسان کو لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ ہنسی مذاق، باتیں، شور، یہ سب اسے زندہ ہونے کا احساس دیتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے انسان زندگی کے تجربات سے گزرتا ہے اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتا، ہر وعدہ سچا نہیں ہوتا، اور ہر تعلق ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دماغ اور دل دونوں بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان بار بار جذباتی مایوسی کا سامنا کرتا ہے تو اس کا دماغ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ دماغ آہستہ آہستہ انسان کو ہجوم سے دور لے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کم تعلقات کا مطلب کم درد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ وقت کے ساتھ زیادہ خاموش اور تنہا ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح ہر محفل کا حصہ نہیں بنتے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس خاموشی کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ شخص افسردہ ہے یا لوگوں سے نفرت کرنے لگا ہے، حالانکہ حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کئی بار تنہائی انسان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی ذہنی پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر وقت ہجوم میں رہنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی انسان کو وہ سکون دیتی ہے جو شور نہیں دے سکتا۔ یہاں ایک دلچسپ سائنسی پہلو بھی ہے۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو دماغ کا ایک خاص حصہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو انسان کو اپنے بارے میں سوچنے، اپنے تجربات کو سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں غور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے عظیم مفکرین، سائنسدان اور فنکار تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے لیے تنہائی فرار نہیں تھی بلکہ تخلیق کا دروازہ تھی۔ روحانیت بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جب خود کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو وہ اپنے اندر کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے۔ ہجوم میں انسان دوسروں کی آوازیں سنتا ہے مگر تنہائی میں وہ اپنی روح کی آواز سن سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہر تنہائی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر انسان دنیا سے مکمل طور پر کٹ جائے اور صرف درد یا مایوسی کی وجہ سے تنہا رہے تو یہ تنہائی اسے اندر سے کمزور بھی کر سکتی ہے۔ مگر وہ تنہائی جو شعور، سکون اور خود کو سمجھنے کے لیے ہو، وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اصل مسئلہ تنہائی نہیں بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر انسان تنہائی میں خود کو بہتر بنانے، اپنے خیالات کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنے لگے تو یہی تنہائی اس کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے کامیاب لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے اہم فیصلے انہوں نے ہجوم میں نہیں بلکہ تنہائی میں کیے تھے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی توقعات نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، صرف وہ اور اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ اور اسی خاموشی میں انسان کو اپنے بارے میں وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جو ہجوم میں کبھی نظر نہیں آتی۔ شاید اسی لیے وقت کے ساتھ انسان کو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر تعلق ضروری نہیں ہوتا اور ہر محفل سکون نہیں دیتی۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ انسان خود کے ساتھ سکون سے بیٹھ سکے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، تنہائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تنہائی میں بھی خود کو مضبوط، پرسکون اور واضح محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں۔ اور جو انسان خود کو سمجھ لیتا ہے وہ دنیا کو بھی پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔